یہ معاملہ عدالت ہی جائے گا، اور جب عدالت جائے گا اور عدالت اگر پریسیڈنس دیکھیں اور اس میں کہہ دیتی ہے کہ جی پرویز الہی صاحب ووٹ لینے کے پابند ہیں اور کوئی 10 دن کا ٹائم دے دیتی ہے، تو ہوگا کیا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 186 نہیں ہے، چلے 186 نہیں ہے، وہ نہیں لے پائیں گے، تو ایک دوبارہ الیکشن کی طرف اگر جاتا ہے ہاؤس، تو آپ لوگوں کے پاس ان سے زیادہ لوگ کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ چلیں دیکھیں، اگر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو فرسٹ کاؤنٹ میں جو ہے وہ 186 کا نمبر ہوگا، اور رن آف میں جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ میجورٹی ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم میجورٹی حاصل کریں، یہ بھی اپنی کوشش کریں، یہ میجورٹی حاصل کر لیں گے، یہ گورنمنٹ بنا لیں۔ اس میں آپ کی پہلی امید تو قاف لیگ سے تھی نا؟ اس میں آپ کی پہلی امید تو نہیں ٹوٹے گی نا؟ نہیں، اس میں آپ کی پہلی امید قاف لیگ سے تھی نا کہ وہاں سے 10 میں سے 6 لوگ اگر اس طرف آ جائیں، چودھری شجاعت سے بھی رابطہ کیا گیا، وہ تو 10 کے 10 پرویز الہی صاحب کے ساتھ تھے۔ نہیں دیکھیں، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کہاں سے کہاں آنا ہے، ایک دوسرے کی طرف تو کوئی جا نہیں سکتا۔ جب تک وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو پارلیمانی پارٹی کو چھوڑ کے کوئی ووٹ دے گا بھی، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ خود کو ایبسنٹ کر سکتے ہیں، باقی ووٹ تو ان کا جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر ذرا پارلیمانی پارٹی کی اگر اکثریت فیصلہ کر لے، 10 میں سے 6 لوگ فیصلہ کر لے، تو قاف لیگ آپ کی طرف آ جاتی ہے نا، وہ نہیں آتی نظر آ رہی ہے، وہ تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہی نہیں ہوگا کہ اسمبلیاں تحلیل ہی ہو رہی ہوں گی؟ آپ کچھ بھی کر لیں، اگر یہ نہیں لے پاتے ہیں اعتماد کا ووٹ اور آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، تب بھی آپ کے لیے بڑا مشکل ہے اپنا چیف منسٹر الیکٹ کرانا۔ نہیں دیکھیں شاہ زیب، ہم کوئی ان کے اسمبلی توڑنے کے معاملے سے کوئی اس قدر جو ہے وہ کوئی خائف نہیں تھے، اور ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ اسمبلی توڑیں اور آئیں اور آ کے جو ہے وہ ہم الیکشن لڑنے کو تیار ہیں۔ ہم نے تو الیکشن کی تیاری اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر ان کے استقبال کی بھی تیاری شروع کر دی تھی، لیکن اب انہوں نے ایک عجیب تماشا لگایا ہوا تھا کہ ہر 5-7 دن بعد ایک نئی ڈیٹ دے دیتے کہ جناب فلاں دن کو اسمبلیاں جو ہے وہ توڑیں گے، اور ساتھ ہی پھر انٹرویوز دیتے تھے کہ ہمارے 99% لوگ جو اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہیں۔ تو یہ کیا تماشا ہوا جی پھر کہ 99% لوگ آپ کے حق میں نہیں ہیں، اور آپ 1 مہینہ پہلے اسمبلی ہے وہ سائن کر کے آپ عمران خان صاحب کو دے آئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں گورنر کے اوپر یہ لازم تھا کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایسے چیف منسٹر کو، جو ایک تو یہ کہتا ہے کہ جی میں 1 مہینہ پہلے اسمبلی سائن کر کے دے آیا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ 99% لوگ جو ہیں وہ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں، اسے یہ کہے کہ آپ آئین کے تحت جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ وہ آئینی تقاضا پورا کیا گیا ہے، اس آئینی تقاضے کے کنسیکوینس میں جب چیف منسٹر جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکے، تو آئینی تقاضا یہ ہے کہ ہی سیز ٹو بی دی پوزیشن آف چیف منسٹر۔ تو سر اب وہ کل اگر اجلاس بلائیں گے اور کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہوگا، تو اب آپ لوگ عدالت جائیں گے یا وہ عدالت جائیں گے کہ جی گورنر کی رولنگ غلط ہے، یا آپ لوگ عدالت جائیں گے کہ جی اجلاس غلط کر رہے ہیں، یہ چیف منسٹر نہیں رہے ہیں؟ جی اس کے بعد ان کا کوئی اجلاس جو ہے وہ کیبنٹ ڈیزالو ہو جائے گی، وہ کوئی اجلاس نہیں بلا سکتے، وہ ڈے ٹو ڈے وہ معاملات کو جو ہے وہ اس وقت تک، وہ بھی اگر گورنر ان کو یہ کہے پرمٹ کرے تو وہ دیکھ سکتے ہیں نیو چیف منسٹر کے الیکشن تک، اور اس کے بعد اگلا قدم جو ہے وہ نیو چیف منسٹر کے الیکشن کا ہوگا۔ اگر اس میں آئین کی عملداری میں یہ لوگ جو ہے وہ کسی دھونس سے کام لیتے ہیں اور آگے سے رجسٹ کرتے ہیں، تو پھر گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 234 کے تحت جو ہے وہ وفاقی حکومت کو لکھے اور گورنر رول جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے۔ اس کے لیے آپ کو بعد میں ظاہر ریزولوشن چاہیے ہوگی، پھر صدر نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام بھی کوئی بہت آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ اگر دونوں ہاؤس ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ، اگر وہ ریزولوشن کر دیں تو 4th ود گورنر رول جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا، جو کہ 2 ماہ کے لیے ہوگا، اور 2 ماہ کے بعد جو ہے اگر دوبارہ ریزولوشن ہو تو وہ 6 ماہ تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے۔ اور اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ سمری بھیجتی ہے after the approval of the cabinet, تو president is bound to act on the advice of the chief minister۔ اور اس کے بعد کل 5 بجے تو وہ گورنر ہاؤس کے باہر ہی پروٹیسٹ کا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا بہت بڑی تعداد عوام کی نکلے گی اور ان اقدامات کو قبول نہیں کرے گی۔ عمران خان صاحب بھی خطاب کر رہے ہوں گے، تو الٹا آپ لوگ اب پروٹیسٹ کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اتنی بڑی عوام کی تعداد اگر نکل آتی تو پھر یہ اسمبلیاں توڑنے کی سائڈ پہ آتے ہی نا۔ وہ اتنا بڑا جو سمندر انہوں نے اکٹھا کرنا تھا وہاں راولپنڈی میں، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا تھا، اور اسلام آباد کا گھیراؤ انہوں نے اس وقت تک جاری رکھنا تھا جب تک ان کو الیکشن کی ڈیٹ نہ ملتی۔ تو اگر یہ اتنے جوگے ہوتے تو پھر یہ اسمبلیاں توڑنے والی سائڈ پہ آتے ہی نا، پھر اسی دن جو ہے وہاں پہ ہی جو ہے وہ بہت بڑی گیدرنگ جو ہے وہ اکٹھی کر لیتے۔ صاحب یعنی آپ لوگ جو ہے وہ یہ تو یہ پہلے ہی کافی دفعہ آزمائے جا چکے ہیں،
اس قسم کی دھمکیوں اور بلیک میلنگ میں اب کوئی نہیں آئے گا۔ صاحب اب ظاہر جیو نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جو گورنر ہیں انہوں نے جو اسپیکر کی رولنگ ہے وہ غیر آئینی قرار دے دی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو آپ اقدامات کہہ رہے ہیں اس میں لگ نہیں رہا کہ آپ لوگ اپنا چیف منسٹر الیکٹ کرانے کی طرف جا رہے ہیں، آپ لوگ کیا پھر اب گورنر رول کی طرف جا رہے ہیں، اور کتنا انتظار کریں گے گورنر صاحب؟ دیکھیں گورنر رول تو ایسی صورت میں نافذ ہوگا کہ اگر یہ لوگ جو ہے وہ رجسٹ کریں اور نیو چیف منسٹر کے جو ہے وہ الیکشن میں حائل ہو جائیں تو پھر آئینی راستہ روکنے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے کہ پھر گورنر رول جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ اور گورنر رول کو ضروری نہیں ہے کہ 2 مہینے رکھا جائے، اسی دوران جو ہے وہ چیف منسٹر کا الیکشن ہو سکتا ہے، اور اس الیکشن کے بعد جو ہے وہ نئے چیف منسٹر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں۔ صاحب اس سب میں اب مسئلہ یہ آپ نے کہا کہ نئے چیف منسٹر کی اگر راہ روکی گئی، آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی طرف سے پھر چیف منسٹرشپ کا امیدوار کون ہوگا؟ دیکھیں چیف منسٹر کا امیدوار ہمارے پارلیمانی لیڈر اور قائد اس میں اختلاف حمزہ شہباز صاحب ہیں، اور یہی فیصلہ ہے۔ باقی پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ جب یہ وقت آئے گا تو پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لے کے جو ہے وہ اسی فیصلے کو جو ہے وہ انڈورس کر سکتی ہے یا کوئی دوسرا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ چیف منسٹر رہ چکے ہیں حمزہ شہباز صاحب، اس کے بعد آپ کی پارٹی کے اوپر کافی ٹائم آیا، بائی الیکشنز ہوئے، کافی چیزوں میں چاہیے تھے کہ حمزہ شہباز صاحب نظر آتے، وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے ہیں، تو کیا خاص طور پر شریف خاندان کا ہی استحقاق ہے کہ چیف منسٹر پرائم منسٹر انہی کا بننا ہے؟ اب اگر باپ پرائم منسٹر ہے تو بیٹا ہی چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی نہ شریف فیملی کا استحقاق ہے، نہ پرائم منسٹر کی کوئی خواہش ہے، نہ اس وقت خواہش تھی، لیکن ایک صورتحال ایسی تھی کہ ہماری پارلیمانی پارٹی کی میجورٹی جو ہے وہ ان کی ذات کے اوپر متفق تھی، کیونکہ وہ پچھلے جو ہے وہ 4 سال سے 4.5 سال سے جو ہے وہ پارٹی کو یہاں پنجاب میں جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے بڑی سختیاں جھیلی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہر مرحلے پہ وہ بڑی آب و تاب سے نظر آئے ہیں، نہ نظر آنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے پارلیمانی پارٹی کا ایک یونینیمس جو ہے وہ ڈیسیجن تھا، جس ڈیسیجن کو پارٹی نے اور شریف فیملی نے یا پرائم منسٹر نے جو ہے وہ قبول کیا۔ یہ کبھی بھی جو ہے یہ خواہش نہ تھی پرائم منسٹر کی کہ حمزہ شہباز کو جو ہے وہ چیف منسٹر بنایا جائے، وہ حالات ایسے تھے، اور اب بھی میری نظر میں حالات ایسے ہی ہیں کہ ہمیں اس فیصلے کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی زیادہ دیر تک رہنے والا فیصلہ، یہ زیادہ سے زیادہ اگلے 4-6 مہینے کی بات ہے، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ نیا ایکسپیرینس کرنا چاہیے۔ باقی پارٹی لیڈرشپ اس بارے میں آپ نہیں سمجھتے یا شریف خاندان 6-8 مہینے کے لیے بھی کسی اور کو اپنی ہی جماعت سے پنجاب کا چیف منسٹر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا آپ نہیں سمجھتے؟ نہیں، وہ تیار ہیں، لیکن پارلیمانی پارٹی میں کوئی ایسا اگر آدمی جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو تو وہ ضرور بنائیں گے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی خواہش ہے، لیکن پولیٹیکلی جو ہے وہ کنسنسس جو ہے وہ ہمیشہ اور خاص طور پہ ایسے موقعوں کے اوپر بڑا ضروری ہوتا ہے۔ میری اسیسمنٹ میں حمزہ شہباز کے اوپر پنجاب میں پارلیمانی پارٹی کا کنسنسس آلریڈی موجود ہے۔ صاحب اور آپ ملک میں پہلے ہی ظاہر عدم استحکام ہے، اور معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام چاہیے، مگر جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے اس سے عدم استحکام ہی ہونے جا رہا ہے، جس پہ آپ کی جو معیشت کے حوالے سے ڈیلیوری ہے، جس پر پہلی سوالات اٹھ رہے ہیں اور سوالات اٹھیں گے اور آپ کے لیے مشکل ہی ہوگا۔ نہیں شاہزیب، ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، یہ اس ملک اور ریاست کے لیے مشکل ہوگا، اور یہ آدمی جس کا نام عمران خان ہے، اس کا یہ بنیادی ایجنڈا ہے، وہ اس ایجنڈے کے اوپر باقاعدہ کام کر رہا ہے کہ اس ملک کو عدم استحکام سے جو ہے وہ دوچار کرے۔ یہ پچھلے 7 ماہ اس کے دیکھ لیں، اس کے پہلے اس کی 2014 سے اس کی مہم جو ہی دیکھ لیں، یہ ملک دشمن ایجنڈا جو ہے یہ اس ایجنڈے پہ اوپر آدمی یہ گامزن ہے۔ اس کا اسمبلیاں توڑنا یا الیکشن کروانا اس کا مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف اس ملک کو سیاسی عدم استحکام سے دوچار کرنا اور معاشی طور پہ ڈبونا ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے، یہ اس ملک میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آپ الیکشن کروا دیں، یہ الیکشن سے بھی مطمئن نہیں ہوگا، یہ الیکشن کے بعد بھی پھر جو ہے وہ پھر کہے گا یہ چیف الیکشن کمشنر غلط تھا، پھر کہے گا یہ الیکشن کا رزلٹ غلط ہے، اور اگر یہ اقتدار میں آ جائے گا تو پھر وہی کچھ کرے گا جو تباہی اس نے جو ہے وہ اس ملک کی معاشی طور پہ اور ادروائز بھی اور اخلاقی طور پہ بھی 3.5-4 سال کی ہے۔ یہ آدمی جو ہے یہ اس ملک میں جو ہے وہ تباہی کا دعوے دار ہے، اس ملک کو ڈبونا، اس ملک کو سیاسی عدم استحکام سے دوچار کرنا اس کا بنیادی ایجنڈا ہے۔